اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر بیان جاری ہے۔ ہم نے کل کے بیان میں یہ بتایا تھا کہ آپ کے والد گرامی قدوۃ الصالحین حضرت سید علی حلبی ہاشمی نے آپ کو حلب کے مدرسے کے اندر جو ہے داخل فرمایا۔ وہاں کے اس وقت میں جو استاد تھے وہ حضرت حذیفۃ المرعشی، جو پورے ملک شام کے اندر اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا حافظ، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا سالک، اتنا بڑا مجتہد نہیں تھا۔ جب حضرت کے سامنے حضرت سید احمد بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو استاد محترم نے کہا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بھی جو ہے پڑھ لیا۔ اس کے بعد استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹے الف، تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ استاد نے کہا پڑھو الف، پھر بھی خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ میں کہا کہ پڑھو الف، تو خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے استاد گرامی سے عرض کیا کہ حضور، میں الف پڑھوں یا الف کی تفسیر بیان کروں؟ تو آپ کے استاد محترم بڑے حیران اور دنگ رہ گئے کہ یہ بچہ جو آج مدرسے کے اندر قدم رکھا ہے، جس کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہے، اور وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں الف کی تفسیر بیان کروں۔ تو استاد نے بڑے حیرت سے کہا کہ بیان کرو۔ تو حاضرین، جو سیرت مدار پر کتابیں لکھی گئی ہے اس کا مضمون ہے، جیسے سفینۃ الاولیاء ہے، سیر الاولیاء ہے، اخبار الاخیار ہے اور گلزار مدار ہے، کہ آپ جو ہے 15 دن تک کے جو ہے الف کی تفسیر بیان کرتے رہے، اور اس کے اندر جو ہے اسرار الہی اور رموز الہی کے وہ نکات تھے کہ استاد جو ہے ان نکات کو سن کر کے جو ہے بہت مسرور بھی ہو رہے تھے اور بہت حیران بھی تھے۔ تو عزیز اور دوستو، اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار کو باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے جو ہے مدرسے میں جانے سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ حاضرین،
یہ ظاہری طور پر جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت مدرسے میں ضرور ہوئی ہے، لیکن باب العلم سے جو ہے براہ راست ان کے دادا نے جو ہے ان پر جو ہے علم کا فیضان پہنچا دیا، جو مدرسے میں جانے کے وقت سے ایک مفسر اعظم رہے۔ آپ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک بہترین جو ہے صاحب الارشاد بھی تھے، جو زمانے کو رشد اور ہدایت کا کام کر رہے تھے۔ جب حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جو ہے 14 سال کی ہو گئی، تو تمام علوم ظاہری آپ نے جو ہے تکمیل کیا، اور آپ باقاعدہ جو ہے علماء کے صف میں شمار ہوئے۔ تو آپ نے اپنے والدین سے اجازت چاہی کہ میں جو ہے حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہوں۔ حاضرین، اجازت لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے، لیکن دل میں کوئی ایک الہام ہوتا تھا، قلب پر الہام کا نزول ہوتا تھا کہ بدیع الدین تو جو ہے کعبے کی طرف مت جا، بلکہ بیت المقدس کی طرف چل۔ بہرکیف اس کیفیت کے اندر آپ نے اپنے سفر کے رخ کو بدل دیا اور بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر امام الطائفہ حضرت خواجہ بایزید بستامی طیفر الدین شامی سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں حضرت کا مرید ہو جاؤں، اور آپ حضرت سے جو ہے بیعت کر لیے اور حضرت کے مرید ہو گئے۔ پھر حضرت خواجہ بایزید بستامی کے ساتھ میں جو ہے آپ نے سفر حج کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے سراب اور سرفراز کیے گئے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مقام جو ہے ہم سے نہ پوچھو، بلکہ سلسلہ قادریہ کے شیوخوں میں جو جد ہیں، جن کو امام الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، تو اپنے وقت کا جو ایک ولی کامل جو پورے علاقے پر حکومت کر رہا ہو، باطنی، اس کا بیان سنو کیا کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا مقام اولیاء کرام میں ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ تو فرشتوں میں جیسا مقام جبریل علیہ السلام کا ہے، ایسے ہی اولیاء کے اندر جو ہے حضرت خواجہ بایزید بستامی کا مقام ہے۔
اتنے بڑے ولی کامل اور ایسے جو ہے مرشد کامل کے ہاتھ بیعت کر کے آپ پھر مرشد ہی کے ساتھ رہنے لگے اور اپنے سلوک اور اپنے مجاہدات اور اپنے اعتکافات کی شروعات جو ہے مرشد ہی کے بارگاہ سے ہوئی اور آپ کی ساری تربیت مرشد نے ہی کی۔ حاضرین، آپ کے اعتکافات اور مجاہدات کا سلسلہ بہت لمبا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔